ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے۔ ہمارے ابا نے 2 شادیاں کی تھی اور میں اپنے ابا کی پہلی اولاد تھا۔ میری اماں فوت ہو گئی تھی اور میرے ابا نے دوسری شادی کی تھی، اور جس میں سے باقی سارے میرے بہن بھائی دوسری ماں میں سے تھے۔ میں 6 بہنوں سے بڑا تھا۔ میری دوسری اماں کے ایک رشتہ دار نے میری اماں سے باہر جانے کے بارے میں پوچھا کہ اس کو باہر بھیج دیں، وہاں پر اس کو اچھا کام مل جائے گا۔ میری ماں نے پیسے جمع کر کے فوراً مجھے باہر بھجوا دیا۔ وہاں پر بڑی مشکل سے کام ملتا تھا اور میں نئے ماحول سے بالکل واقف نہیں تھا، مگر مجھے ایک اتفاق سے عورت مل گئی جس نے مجھے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی اور مجھ سے کہا کہ شادی کر لو اور یہی کہ میرے گھر میں رہو۔ میں کیونکہ غربت اور افلاس کا مارا ہوا شخص تھا، میں نے شکر کیا اور اپنی سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لی۔ وہ عورت دولت مند خاتون تھی اور دولت سے وہ ہر چیز حاصل کر سکتی تھی۔ میرے گھر کے اخراجات بھی وہی ادا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے 1 لاکھ روپیہ دیا اور کہا میں یہ پاکستان بھیج دوں اپنے گھر والوں کے پاس۔ اس کی سخاوت پر میں بہت حیران رہ جاتا کہ مجھے بنا کسی کام کے ہی لاکھوں روپے دے دیتی ہے اور کہتی ہے اپنے گھر بھیج دو۔ میں اپنی بیوی سے بہت خوش تھا کیونکہ میں بغیر محنت اور کام کے لاکھوں میں کھیل رہا تھا، مگر میں اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا۔ جس دن مجھے پتا چلے گا کہ اس مہربانی کے پیچھے کیا وجہ تھی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل جائے گی۔ میں نے لاکھ روپے لے لیے اور فوراً ہی بینک کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے گھر والے بہت خوش تھے کیونکہ انہیں ہر مہینے ایک بہت بڑی رقم مل جاتی تھی۔ میں جب بھی پاکستان جانے کی بات کرتا تو میری اماں، جو کہ میری سگی ماں نہیں تھی، صاف منع کر دیتی اور کہتی کہ پاکستان آ کر کیا کرو گے، کہاں سے کماؤ گے۔ میری بیوی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں پاکستان جاؤں، اس لیے میں یہاں آرام سے رہ رہا تھا۔ میں جب بھی واپس جانے کی بات کرتا تو میری بیوی نوٹوں سے میرا منہ بند کر دیتی تھی اور کہتی کہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی، حالانکہ وہ مجھ سے عمر میں 18 سال بڑی تھی۔ کچھ ماہ پہلے میں پاکستان سے ملازمت کے سلسلے میں یہاں آیا تھا، اور جب مجھے کام نہیں ملا تھا تو میں نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو اچانک ہی سڑک پر ایک عورت کی گاڑی سے ٹکرا گیا، اور جو اب میری بیوی ہے، اور وہیں سے میری قسمت پلٹ گئی۔ میں لاکھوں میں کھیل رہا تھا، اب بہترین گھر میں رہتا، پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ایک رات مجھ پر ایک ایسا انکشاف ہوا۔ جب میں اپنی بیوی سے ٹکرایا، اس نے میرے چہرے سے مجھے بھانپ لیا کہ میں پریشان ہوں۔ میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتایا کہ مجھے پیسوں کا مسئلہ ہے، اس لیے اس نے کہا میں اکیلی ہوں، مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارا سارا خرچہ اٹھاؤں گی۔ پردیس میں اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی تھی؟ مجھے ایک بیوی مل جاتی اور پیسوں کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ میں نے بنا سوچے فوراً ہی اس سے شادی کر لی۔ وہ مجھے ہر مہینہ گھر بھیجنے کے لیے لاکھ روپے دے دیا کرتی۔ میں کبھی بھی حیران ہوتا کہ مجھ سے کوئی کام نہ کرواتی، نہ ہی مجھے کچھ کرنے کو دیتی۔ میں سارا دن گھر میں رہتا ہوں، خود کام کرتی اور کبھی مجھے کچھ نہ کہتی، بلکہ میری خدمت کرتی، یہاں تک کہ مجھے بستر پر روز دودھ تک لا کر دیتی۔ میں اپنی قسمت پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوش بھی تھا۔ سارا دن گھر میں رہنے کی وجہ سے مجھے بھوک کم لگتی تھی۔ کچھ دن پہلے وہ رات کو دودھ کا گلاس لے کر آئی تو میں نے اسے پینے سے منع کر دیا کیونکہ میرا پیٹ بھرا ہوا تھا، لیکن وہ ضد کرنے لگی کہ مجھے دودھ پینا پڑے گا، اور جب تک میں نے پورا گلاس ختم نہ کر لیا وہ میرے سر پر کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر تک مجھے نیند آ گئی۔ اگلے دن میں نے ایسا ہی کیا۔ میری بیوی نے کہا کہ باوجود بھی اس نے کہا کہ تم نے دودھ ضرور پینا ہے، اور کیونکہ وہ زبردستی میرے پیچھے لگ جاتی کہ میں دودھ پی لوں اور مجھے وہ دودھ پینا پڑتا۔ میری بیوی عمر میں مجھ سے 18 سال بڑی تھی، لیکن مجھے اس کی عمر کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ بنا کسی کام کے مجھے اتنا پیسہ دے رہی تھی کہ مجھے تو اس کی عمر اور اس کے سفید بال بھی نظر آنے بند ہو گئے تھے۔ رات ہوتے ہی وہ آج بھی دودھ کا گلاس پکڑ کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے نہیں پینا یار، روز روز پی پی کے میرا دل متلانے لگتا ہے۔ میں آج بالکل بھی دودھ پینے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن ایک دفعہ وہ پھر اپنی ضد میں آ گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہاں پر رکھ دو، میں دودھ پی لیتا ہوں۔ وہ مجھے گھورنے لگی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میری جان، میں دودھ پی لوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ جیسے ہی دودھ رکھ کر وہ کمرے سے نکلی، میں نے فٹافٹ سارا دودھ باتھ روم میں بہا دیا اور واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ مجھے جاننا تھا کہ آخر وہ دودھ پلانے پر اتنا اصرار کیوں کرتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ کمرے میں آئی تو آتے ہی اسے دودھ کا حال ہی گلاس میں چیک کیا۔
میں آنکھیں بند کیے سونے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد جو اس نے کیا وہ میرے لیے ایک دم غیر یقینی تھا۔ میری روح تک لرز اٹھی۔ اس نے جب اپنے آپ کو اپنے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں، ہم 3 بھائی اور 6 بہنیں تھیں۔ میرے بعد بہنیں تھیں اور بہنوں کے بعد 2 چھوٹے بھائی تھے، وہ بھی کم عمر تھے، پڑھائی کر رہے تھے۔ میری ماں کے سر پر بیٹیوں کی شادی کی فکر سوار رہتی تھی۔ ہم کرائے کے گھر پر رہتے تھے اور گھر میں بہت تنگی تھی۔ ایک دن ہمارے رشتہ دار نے میری اماں سے کہا کہ مجھے باہر کے ملک بھیج دیں تو آمدن اچھی ہوگی اور ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس نے اماں سے 1 لاکھ روپے لیے اور میرے باہر جانے کی ساری کارروائی کی، سارے کاغذات مکمل کروائے، جو ضروری کاغذات تھے وہ اسی نے دلوائے، اور ویزا حاصل کرنے اور باہر کے ملک پہنچنے تک اس شخص نے میری ساری مدد کی تھی، کیونکہ اس نے اس کام کے عوض پیسے لیے تھے۔ اماں نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی مجھ پر لگا دی تھی۔ اب بس وہ یہی چاہتی تھی کہ میں باہر جاتے ہی انہیں ویسے پیسے بھیجنا شروع کر دوں۔ جب میں دبئی آیا تو میرے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، میں ہر جگہ پھرا، اور جب میں نے واپسی کی بات کی تو میری اماں نے مجھے ذلیل کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں واپس آؤں۔ ایسے میں مجھے میری یہ بیوی ملی، جس سے مل کر مجھے ساری مشکلیں حل ہوتی نظر آئیں، اور اب میری ماں بھی مجھ سے بہت خوش ہے۔ میری 3 بہنیں بھی شادی کر کے اپنے گھروں میں جا چکی ہیں، اور میری بیوی میرے سوتے ہی میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے سب میرے ساتھ جو کیا وہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ 1.5 گھنٹے تک میرے ساتھ جو بھی کرتی رہی، اس کو بیان کرنے سے مجھے کافی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ میں جو سونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا اپنی جگہ ساکت لیٹا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ میں نے اگر سانس بھی زور سے لی تو وہ سمجھ جائے گی کہ میں جاگ رہا ہوں۔ میں نے خود پر قابو پایا اور ایسے ہی پڑا رہا جیسے میں سو رہا ہوں۔ اس نے آہستہ آہستہ میرے قریب آ کر دیکھا کہ میں جاگ تو نہیں رہا۔ میری بیوی ادھر اس ملک میں اکیلی رہتی تھی۔ وہ کریالہ ریاست سے ملیشیا کام کے سلسلے میں آئی تھی۔ اس کا پورا گھرانہ پیچھے تھا۔ وہ کافی سال ہی کام کرتی اور اپنا گھر چلاتی رہی۔ اس کی آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ پوری فیملی کے خرچے کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات بھی پوری کر سکیں۔ ہر روز اس کے گھر والے فون اسے کرتے اور زیادہ پیسے بھیجنے کے لیے مجبور کرتے۔ وہ اب تنگ آ چکی تھی۔ 3 نوکریاں کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے گھر والوں کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک دن حالات سے تنگ آ کر اس نے ایک امیر شخص سے شادی کر لی۔ اس وقت وہ جوان تھی۔ اس امیر شخص نے شادی کر کے اسے گھر، پیسہ سب دے دیا۔ اس شخص کے مرنے کے بعد اس نے مجھ سے شادی کی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ محبت کی شادی نہیں، بلکہ وہ تو شادی کے بعد ہمارے بچوں کے لیے مجھے ایک ہسپتال لے گئی اور ڈاکٹر سے غیر ملکی زبان میں کچھ کہا، جس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے کچھ ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا۔ میری ٹیسٹ رپورٹ آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے غیر ملکی زبان میں میری بیوی کو کچھ سمجھاتے ہوئے میرے لیے کچھ دوائیں دے دیں۔ میری بیوی نے مجھے کہا اگر ہمارے بچے ہو جائیں تو ہمیشہ ہی ایسے اپنے پاس رکھ لے۔ مجھے عیاشی والی زندگی کی لت لگ گئی تھی، مگر مجھے اس کے دودھ پلانے کے طریقے پر شک تھا، اس لیے اس رات میں نے دودھ پینے کی بجائے باتھ روم میں پھینک دیا تھا۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ اس کے کیا مقاصد ہوں گے، لیکن دودھ نہ پینے کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آئی تھی۔ اس لیے میں اس راز کو جان سکا تھا کہ اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی، کیونکہ میری بیوی میرے گھر کے سارے خرچے اٹھا رہی تھی۔ اگلی صبح اٹھنے کے بعد میں نے بالکل بھی ظاہر نہیں کیا کہ میں رات جاگ رہا تھا۔ مجھے سب پتہ چل گیا تھا۔ میں بس یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ناشتہ کیا اور روز کی طرح وہ آفس چلی گئی۔ وہ ایک کاروبار چلاتی تھی۔ میں روز اس کے جانے کے بعد کمرے میں آ کر ٹی وی چلا لیا کرتا تھا، لیکن آج میں کمرے میں نہیں آیا تھا۔ مجھے کسی بھی صورت اس بنگلے سے نکلنا تھا۔ میں اپنی بیوی کے جانے کے بعد خود بھی اپنا پاسپورٹ اور پیسے جیب میں ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب گھر کے گارڈ نے مجھے باہر جانے سے روک دیا اور کہا کہ میڈم کی اجازت نہیں ہے، آپ کہیں باہر نہیں نکلیں گے۔ اصل میں آپ باہر جا ہی نہیں سکتے۔ گارڈ نے ایسے کہا کہ میں صرف قریب ایک سٹور تک جا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا، لیکن وہ نہیں مانا اور میں بوجھل قدموں سے واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے بھاگنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کل رات کی بعد میرا یہاں رکنا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ میری بیوی تو میرے ساتھ ہی، اس کے آگے سوچ کر بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے پاس تو فون بھی نہیں تھا۔ گھر بھی اپنی ماں کو فون اپنی بیوی کے سامنے میں کرتا تھا۔ پریشانی کے عالم میں شام ہو گئی، لیکن مجھے ایسا کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کوئی طریقہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس طریقے سے ہی میں گھر سے بھاگ سکوں۔ گارڈ نے شاید اسے میرے جانے سے متعلق بتا دیا۔ آتے ہی پوچھنے لگی کہ کہاں جا رہے تھے صبح؟ میں نے اسے بتایا کہ مجھے گھر سے نکلنا تھا، میرا دل نہیں لگ رہا تھا گھر میں۔ تو اس نے کہا نہیں تو باہر نہیں جا سکتے۔ میں نے پوچھنے پر اس نے کہا کہ کچھ مسائل ہیں اور اس کی بہت سی دشمنیاں ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ مجھے کچھ نقصان ہو۔ سچ جاننے کے باوجود بھی اس کے آگے کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ میں اس کے ٹکڑوں پر پلتا تھا، بلکہ میرا پورا گھر بھی اسی کی وجہ سے چل رہا تھا۔
बस मुझे यहाँ नहीं रहना था। मैंने दिल ही दिल में यहाँ से निकलने के लिए दुआ की। रात फिर वो दूध का ग्लास लेकर आई। अब तो मैं जान गया था कि वो दूध पिलाने के बाद मेरे साथ क्या करने वाली है। तो फिर मैं कैसे ये दूध पी लेता। मैंने आज भी दूध लेकर रख लिया। मुझे इंतज़ार था कि कब कमरे से निकलेगी और मैं दूध फेंक दूंगा। जैसे ही वो कमरे से निकली, मैंने दूध बाथरूम में फेंक दिया। ग्लास पकड़कर फिर ऐसे ही बैठ गया जैसे मैं पी रहा हूँ। मेरी बीवी वापस आई तो मेरे हाथ में ग्लास देखकर मुतमईन हो गई। मैंने फिर से सोने की एक्टिंग की। कुछ देर बाद वो मेरे करीब आई। कल रात की तरह आज भी उसने गार्ड की मदद से मुझे गाड़ी में लिटाया था और मैं आज भी जाग रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। वो गाड़ी में मेरे बराबर बैठी थी। कुछ देर गाड़ी सड़कों पर दौड़ती रही और फिर एक जगह रुक गई। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मैं जानता था कि मुझे वो आज कहाँ लेकर जा रही है, जहाँ कल लेकर गई थी। मेरी जान निकल रही थी। दो आदमी मुझे चादर उड़ाकर अंदर ले गए थे। आज भी मेरे साथ वही होने वाला था। सब मेरा दिल चाहा कि मैं चीख चीख कर अपनी बेबसी पर रोऊं, लेकिन अब तो मेरा रोने पर भी इख्तियार कोई नहीं था। मेरा ज़रा सा हिलना भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता था। मेरी बीवी मुझ पर लाखों रुपए खर्च कर चुकी थी। अब वो किसी भी सूरत मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती थी। मैं आंखों को सख्ती से बंद किए अपने साथ होने वाली ज़्यादती पर दिल ही दिल में मातम कर रहा था। मेरी माँ ने अपनी बाकी बच्चों की अच्छी ज़िंदगी के लिए मेरी ज़िंदगी की कुर्बानी दी थी। मैंने जब भी अपनी माँ से वापस जाने की बात की तो मेरी माँ मुझे कोसती और कहती, कुछ परेशान नहीं, लेकिन वहीं रहो, पैसे कमाओ। जब शादी के बाद मैं माँ को लाखों में भेजता, वो तब भी मुझसे नहीं पूछती थी कि पैसा कहाँ से ला रहे हो। आज अपने घर वालों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मैं इस तरह पड़ा हुआ था कि मेरे साथ मेरी बीवी ही वो कर रही थी जो कोई दुश्मन करने से पहले सोचता है। रात के 3 घंटे मेरी ज़िंदगी का मुश्किल वक्त था। 4 घंटे के बाद मुझे वापस गाड़ी में डाल दिया गया। फिर एक दफ़ा घर आ गई। आज दोबारा से घर में पैसे भेजने का दिन था। इसी दिन मैं महीने की एक दफ़ा माँ को फ़ोन करता था। हालांकि मैंने इन्हें फ़ोन किया तो मेरी बीवी के पास नहीं था। वो अक्सर इस वक्त मुझे फ़ोन देकर कमरे से निकल जाया करती थी। मेरा दिल चाहा कि आज मैं अपनी माँ के सामने फुट फुट कर रो दूँ और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की हकीकत से आगाह कर दूँ। लेकिन फ़ोन उठाते ही मेरी माँ पहले पैसों का पूछ रही थी और मज़ीद पैसे भेजने का तकाजा करने लगी। मेरी चौथी बहन की शादी सर पर थी और वो बहुत धूमधाम से शादी करना चाहती थी। मेरी माँ के अपने मसले थे, मैं कुछ कह नहीं सका। सरसरी सा फ़ोन पे बात करके मेरा फ़ोन रख चुकी थी वो। सद आ भरकर अपने साथ होने वाले ज़ुल्म के बारे में सोचने लगा। आज जब दूध का गिलास मेरे सामने आया तो मैंने अपनी बीवी को पास बिठाया तो कहा, मुझसे एक वादा करो, आगे मुझे कुछ भी हो जाए तो मेरे घर वालों को बाकायदगी से पैसे भेजती रहोगी। मेरी माँ और बहनें हर महीने पैसों का इंतज़ार करती हैं, तुम मेरी तरफ से ये जिम्मेदारी उठा लेना। मेरी बात सुनकर वो कुछ चौंक सी गई, लेकिन मैंने उस पर कुछ ज़ाहिर न किया, क्योंकि मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ इसलिए मुझसे वादा कर लिया कि वो पूरी ज़िंदगी मेरे घर पैसे भेजने की पाबंद रहेगी। मुझसे जानना चाहती थी कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया कि मैं उसकी असलियत जान चुका हूँ। मैंने तुम्हें दूध का गिलास आज उसके सामने ही पूरा खाली कर दिया। मैं खुद भी सोना चाहता था। आज मैं अब जिस अज़ियत से गुज़र रहा था वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे लग रहा था कि मैं अब ज़िंदा नहीं रह सकूँगा। ये रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात थी। इसे मैंने अपनी मर्ज़ी से चुना था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा मेरी मौत इन सब के लिए फ़ायदेमंद साबित होती। अम्मा, अम्मा, भाई का फ़ोन आ रहा है। ज़मीर की बहन फ़ोन लेकर अम्मा की तरफ भागी थी। अम्मा, भाई से कह दो, अगर मेरी शादी के लिए ज़्यादा रकम नहीं भेज सकते तो हमसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसने अम्मा को फ़ोन उठाने से पहले ही अपनी बात कह दी। अम्मा ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो आगे किसी से अम्मा को भाई के मरने की खबर सुनाई दी और साथ ही बताया गया, अब हर महीने हम लोगों को 1 लाख की बजाय 2 लाख रुपए मिलेंगे। अम्मा काफ़ी देर तक रोती रही, फिर इन्हें सब्र आ गया। एक बच्चे को कुर्बान करके वो अपने 6 बच्चों की ज़िंदगियाँ बचा चुकी थी। अम्मा ने आंसू पोंछ लिए। भाई के मरने के बाद हमें मुस्तकिल 2 लाख रुपए माहाना मिलते रहे। इस रात जब मेरी बीवी मेरे पास आई तो उसने मुझे अपने गार्ड के ज़रिए उठवाकर गाड़ी में डाला था और कुछ देर बाद हम एक इमारत के अंदर थे। ये शायद एक अस्पताल था, छोटा सा अस्पताल जो शहर से हटकर बना था। मेरी बीवी मुझे यहाँ लाकर औलाद के लिए इलाज करवा रही थी कि यहाँ से औलाद के लिए इलाज हो सके। यहाँ लेटे लेटे मुझ पर इंकशाफ हुआ कि कुछ दिनों बाद मेरा ऑपरेशन होने वाला है। इत्तेफाक से एक डॉक्टर उर्दू में बात करता था जो मुझे समझ आ रही थी। मुझे पिछले कुछ दिनों से यहाँ रोज़ लाया जाता था और मेरे कुछ टेस्ट भी होते थे। मेरे टेस्टों का ताल्लुक हरगिज़ औलाद से नहीं था, बल्कि मेरे तो जिस्म के सभी अज़ा के टेस्ट किए जा रहे थे। कुछ टेस्टों की रिपोर्ट ठीक नहीं थी, जिसके लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ दी जा रही थी। मेरे जिस्म में खून की कमी हुई थी और हर रोज़ खून भी चढ़ाया जाता और अगले दिन फिर सारे टेस्ट दोबारा करवाए जाते। अभी तक सही तरह से पूरी बात समझ नहीं आई थी कि मुझे किस मकसद के लिए यहाँ लाया गया है और कौन से ऑपरेशन होना है,
کیونکہ یہ تو میں اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ بات اولاد کی نہیں تھی، بلکہ اصل معاملہ کچھ اور تھا۔ اگلی ہی رات یہاں آنے کے بعد مجھے یہ بھی پتا چلا کہ میری بیوی کا اس کو پہلے شوہر سے ایک بیٹا تھا جو میرا ہم عمر تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت شدید جھٹکے کا باعث تھی۔ میری بیوی نے مجھے یہی بتایا تھا کہ اس کے پہلے شوہر سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ جلدی اولاد چاہتی ہے۔ اس کے بیٹے کے لیور میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اسے اپنا لیور دیتا۔ وہ شخص وہ میں تھا، جسے اس کی ماں قربانی کا بکرا بنا چکی تھی۔ مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ بنا کسی کام کے وہ مجھے ہر مہینے 1 لاکھ روپیہ کیوں دیتی تھی۔ وہ میں بھی کتنا بے وقوف تھا کہ اسے اپنی بیوی کی مہربانی سمجھ رہا تھا۔ میں بھول گیا تھا کہ ہر کام کی ایک قیمت ہوتی ہے، مجھے قیمت ادا کرنی پڑے گی، بس کام لینا باقی تھا۔ جب میں اپنی بیوی کے گاڑی سے ٹکرایا، اس نے میری مجبوری جانی، اس نے ایک منصوبہ بنایا اور مجھے بنا بتائے میرا لیور اپنے بیٹے کو دلوانے والی تھی۔ اس نے مجھ سے صرف شادی کے بارے میں بتایا تھا، اپنے بیٹے کے بارے میں کبھی نہیں بتایا تھا۔ شادی کے بعد وہ مجھے اولاد کا کہہ کر ڈاکٹر کے پاس اس لیے لے کر گئی تھی تاکہ ٹھیک طرح سے میرا چیک اپ کروا سکے۔ مجھے اس ملک کی زبان نہیں آتی تھی اور اسی لیے میں نے اس بات کا اس میں فائدہ اٹھا لیا۔ اس لیے رات کے اندھیرے میں مجھے بے ہوشی کی حالت میں ہسپتال لایا جاتا اور اب جب کہ میں سچائی جان چکا تھا، میں یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن میری آزادی کے سارے راستے بند ہو چکے تھے اور سب سے بڑھ کر میرے گھر والوں کو بھی میری ضرورت نہیں تھی۔ ان سب کے لیے میں بس ایک نوٹ بنانے والی مشین بن چکا تھا۔ پھر بھی میں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن میں وہاں پر جاتا بھی تو کہاں جاتا؟ اس لیے آخری رات میں نے اپنی بیوی کے گھر سے پیسے بھیجنے کا وعدہ لے لیا۔ میں جانتا تھا کہ اسے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ لازم میرے گھر پیسے بھیجے گی۔ میں نے اپنی مرضی سے اپنی موت کا راستہ چن لیا تھا۔ دودھ پینے کے فوراً بعد میں نے ایک خط پر سب لکھ کر اپنے سامان میں رکھ دیا، جس میں میں نے صاف صاف لکھا تھا کہ میں سچ میں جاننے کے باوجود بھی اپنی بیوی کے بیٹے کو اپنا لیور دینے کے لیے راضی ہوں۔ یہ میری زندگی کا خاتمہ ہے۔ اپنی بیوی کے نام لکھا تھا کہ وہ میرے گھر والوں کو پیسے بھیجنا نہ بھولے۔ مجھے ابھی اپنے گھر والوں کی فکر تھی، اس لیے وعدہ لینے کے لیے باوجود بھی میں نے خط دوبارہ لکھا کہ میں جانتا ہوں میرے مرنے کے بعد میرا سامان کھولا جائے گا اور میری بیوی تک یہ خط پہنچ جائے گا۔ ایک وہ ماں تھی جس نے بیٹے کو بچانے کے لیے میرا استعمال کیا، اور ایک یہ ماں تھی جس سے پیسوں کو عوض مجھ سے غیر ملک تنہا چھوڑ دیا۔ میری ماں نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا، بیٹا واپس آ جا، تمہارے بغیر دل نہیں لگتا، وہ تو گھر واپس آ جا۔ بس اسے ہی سمجھ رہے تھے۔ مجھے فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ میں اس ایک ماں کے بیٹے کی زندگی کو تحفہ کر دوں جو اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہی ہے۔ بس میں ایک تھا جس کی زندگی بہت سی زندگیاں بدل سکتا تھا۔ میں نے وہ قدم اٹھا لیا جس کے بارے میں کوئی انسان بھی سوچ نہیں سکتا۔ کبھی کبھی پیسہ جان سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور کبھی کبھی جان پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ میری بیوی کے لیے اس کے بیٹے بیٹیوں کی جان پیسوں سے زیادہ کہیں قیمتی تھی، اور میری ماں کے لیے میری جان زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی۔ سب کی اپنی اپنی مجبوریاں تھیں، اور پھر آپریشن کے بعد ایک زندگی ختم ہوئی اور دوسری آباد ہوئی تھی، کیونکہ شاید یہی میری تقدیر میں لکھا تھا، اور انسان اپنی تقدیر کا لکھا ہوا نہیں مٹا سکتا۔ اس لیے میں بھی اپنی تقدیر پر راضی ہو کر یہ قربانی دینے کو تیار ہو گیا، اور اس کو یہ قربانی کے بدلے میرے گھر والوں کو آسائشوں والی زندگی مل رہی تھی، اس لیے میں نے اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ دوستو، آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید نئی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔